بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء کی فضیلت وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ۔ یقیناً علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء علماء کو درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے، انہوں نے علماء کو انبیاء کا وارث بنایا۔ جس نے اس کو لے لیا اس نے بہت کچھ پا لیا۔ مقصدیت: صاحبان علم کا مقام و مرتبہ کسی سے پنہا نہیں، کسی سے چھپا ہوا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علماء کو انبیاء کرام کا وارث قرار دیا ہے، جس کا مطلب نبوت کے حقیقی علمی وارث مخلص علماء اسلام ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انبیاء سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ نہیں، یوں ان کے وارثین سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ نہیں۔ نبوت کے قریبی مراتب میں سے افضل مرتبہ علماء کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم کی منزل جنت بتائی ہے، اسی لیے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، تو عالم یا متعلم بن جا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس نے قرآن سیکھ لیا اس کی قیمت بڑھ گئی، جس نے فقہ سیکھ لی اس کی قدر بڑھ گئی، اور جس نے حدیث سیکھ لی اس کی دلیل قوی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے عظمت علماء بیان کرتے ہوئے فرمایا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ عالم کی آبد پر فضیلت جیسے تم میں سے میری ادنا پر ہے۔ ایک اور جگہ پر عالم کی آبد پر فضیلت جیسے 14ویں کے چاند کی طرح ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس نے اس لیے علم حاصل کیا کہ وہ کسی علماء کا مقابلہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ بے شک علم بندوق کا کھینچ لینے سے نہیں اٹھے گا، بلکہ علم علماء کے اٹھنے سے اٹھ جائے گا، یہاں تک کہ ایک عالم باقی نہ رہ جائے گا۔ لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے جب ان سے کوئی سوال پوچھا جائے گا، اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، اور پھر خود بھی گمراہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس حدیث کو ابی داؤد نے روایت کیا۔